یہ کہ تم اگر واقعی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو تمہیں کوئی تکلیف ہو، تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہیں کوئی حاجت ہو، تو سب سے پہلے یہ کام کرو کہ اللہ سے مانگو. اور یہ ایسی چیز ہے دعا کہ بذات خود ثواب ہے. یعنی دعا جو ہے یہ بذات خود عبادت ہے. چاہے آدمی وہ مانگ رہا ہو اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے کہ اللہ مجھے روزگار دے دے، یا اللہ مجھے میرے صحت دے دے، یہ اگرچہ وہ اپنے دنیاوی مقصد کے لیے مانگ رہا ہے، لیکن یہ صرف دعا بذات خود عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہے اور موجب اجر و ثواب ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ دعا کا نقد فائدہ تو اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے. کیا فائدہ؟ کہ وہ دعا عبادت قرار دے دی گئی، اجر و ثواب اس کا فوراً لکھ دیا گیا کہ یہ بندے نے اللہ تعالی سے مانگا ہے. تو نقد فائدہ، ادعونی استجب لکم، قرآن کریم نے فرمایا مجھے پکارو میں قبول کروں گا. تو قبول کرنے کا ایک مطلب تو فوراً بلا تاخیر اسی لمحے حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک نیکی لکھی گئی. اس کے بعد جو چیز مانگ رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اگر تمہارے لیے مناسب ہوگی تو دے دیں گے، اپنی حکمت کے مطابق جب مناسب ہوگی اس وقت دیں گے. تم تو جلد بازی کر رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو کہ جلدی سے جلدی مجھے مل جائے، لیکن اللہ جل جلالہ کی اپنی مشیت اور حکمت کے تحت جب تمہارے لیے مناسب ہوگی اس وقت دے دی جائے گی. اور اگر وہ تمہارے لیے مناسب ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ تمہیں اس سے فائدہ پہنچے نقصان پہنچنے والا ہے، مانگ رہے ہو بے وقوفی میں، نادانی میں، جیسے بچہ کوئی چاقو مانگ رہا ہے کہ میں اس سے کھیلوں گا، لیکن باپ جانتا ہے کہ بھئی اس کو اگر میں نے دے دیا تو یہ کہیں اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے. تو اللہ جل جلالہ بہت سی چیزیں جو ہم مانگتے ہیں تو وہ ان کی علم میں ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے مناسب نہیں، تو نہیں دیتے، اس سے اچھی چیز دے دیتے. تو یہ ایسی چیز ہے دعا. دو باتیں ہیں جو میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک یہ کہ بندہ ایک تو کثرت شکر کی کثرت کرے. اگر انسان غور کرے تو اس کا ہر لمحہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم جو ہے، جو اس کی ایک ایک رگ اور ریشہ، وہ اللہ جل جلالہ کی ایسی نعمت ہے کہ ذرا سا کہیں کوئی تھوڑا سا خلل آ جاتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ یہ فیکٹری جو بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ایسی ہے کہ ابھی تک اس فیکٹری کے تمام راز انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود نہیں سمجھ سکا. تو ایک صاحب کہتے تھے، اور وہ میرے خیال میں صحیح کہتے تھے، کہ انسان کا مرنا تعجب نہیں، جینا تعجب ہے. مرنے کے اتنے اسباب ہیں موجود انسان کے جسم میں کہ مرنا تعجب نہیں اگر موت آ جائے تو، لیکن جینا تعجب ہے کہ کس طریقے سے نظام چل رہا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالی. ہم علم غلم جب چیزیں کھا جاتے ہیں ذائقے کی خاطر، وہ کون سی فیکٹری ہے جو اندر چل رہی ہے، جو کون اس کی نگرانی کر رہا ہے، کون کس طریقے سے تو اس کا نظام چل رہا ہے، تو وہی غذا خون بھی بنا رہی ہے، وہی غذا جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں کے ناخن تک جو ہے وہ اس کے اندر طاقت دے رہی ہے، اور جو غیر مفید حصے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک رہی ہے. تو اگر ذرا کوئی ایک ذرہ یہاں سے
رک جائے تو ختم. تو موت تعجب نہیں، زندگی تعجب ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. لہذا اگر انسان تھوڑا سا اس طرف ذہن اپنا لگائے، اپنے خیالات کی رو جو ہے اس کو ذرا تبدیل کر کے اس طرف لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا انعامات ڈالے ہوئے ہیں، دیے عطا فرمائے ہوئے ہیں، تو اس کا ہر بنے منہ، ہر رونگٹا وہ بھی شکر کرتا رہے ساری زندگی، تب بھی ادا نہیں ہو سکتا شکر. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان اس طرح شروع کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کیسے شکر ادا کرے. ایک نعمت، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی انسان پوری زندگی شکر کرتا رہے تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں جب یہ سانس جو ہے وہ ایک مرتبہ اندر جاتا ہے، ایک مرتبہ باہر آتا ہے، تو اندر جانا ایک نعمت اور باہر آنا دوسری نعمت. تو ایک اگر آدمی صرف ایک نعمت یعنی سانس کے اندر جانے کا شکر ادا کرے تو اتنے میں وہ باہر بھی آ جائے گا اور پھر دوسرا سانس آ جائے گا. ساری زندگی صرف اسی نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی ادا نہیں ہو سکتا. لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ آدمی کو دھیان کر لیا کرے کہ بھئی یہ میرے ساتھ یہ معاملہ جو ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، خاص نعمت ہے. اگر یہ عادت پڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عادت ڈال دے اپنی رحمت سے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس سے کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، کوئی راحت مل رہی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر زبان پر آئے. میں تو کہتا ہوں کہ انسان جو وہ کام جو بظاہر چھپ کے کرتا ہے، شرم کے حالت میں کرتا ہے، قضائے حاجت ہی ہے مثلا، اگر انسان صحیح سوچ رکھتا ہو تو وہ اس وقت بھی معرفت الہی اس کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو وہاں پر بھی. کیونکہ اگر وہ ذرا غور کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ میری گندگی کو نکال رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے. ایک تو مشہور دعا ہے اللہم غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. لیکن ایک دوسری دعا بھی منقول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بڑی عارفانہ دعا ہے کہ الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى علی قوتہ ودفع عنی اذاہ. کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھانے کی لذت عطا فرمائی اور اس کے اندر جو قوت کی چیزیں تھیں وہ میرے اندر باقی رکھی، اور جو تکلیف دہ چیزیں تھیں وہ باہر نکال دی. یہ پیغمبر کی معرفت ہے کہ وہ اس وقت بھی اس کو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ غذا کے کھانے سے لے کر اور اس کے نکلنے تک کا سارے پروسیس کی ایک ایک جزی جو ہے آپ نے بیان فرما دی کہ دیکھو لذت بھی دی اور جو قوت والی چیزیں تھیں وہ میرے اندر باقی رکھیں اور جو ایسی تکلیف دہ چیزیں تھیں ان کو نکال باہر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوچ ہمیں عطا فرماتے. دو چیزیں ہیں جن کی میں ہمیں عرض کرتا رہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک کثرت شکر اور ایک کثرت دعا. شکر کی کثرت، ہوا کا جھونکا چلا اچھا لگا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ. گھر میں داخل ہوئے، لوگوں کو اچھی طرح صحت مند پایا، خوش خرم پایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. جو نعمت بھی چھوٹی ہو یا بڑی اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی عادت پڑ جائے کہ آدمی خود بخود بغیر کسی تکلف کے شکر ادا کرتا رہے. تو یہ دو چیزیں ایسی خلاصہ ہیں ہمارے زندگی کا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے کہ نہیں. اسی لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ ضرور.
فرض ہو نفل ہو، یعنی فرض کے اندر 2 رکعتوں میں سورت تو نہیں پڑھنی، سورت پڑھتے ہیں، 2 میں سورت نہیں پڑھتے، لیکن فاتحہ وہاں بھی پڑھتے ہیں، ہر جگہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ. تو اگر اس پر غور کرو تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 آیتیں ہیں. اس کی پہلی 3 آیتیں اگر دیکھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اور حمد کے ہی دوسرا عنوان ہے شکر. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، رحمان الرحیم ہے. 3 آیتیں شکر کی. آخری 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کیا ہے؟ دعا. اور بیچ میں ایک جملہ فرما دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بار بار فاتحہ پڑھوائی جا رہی ہے، ہر رکعت میں پڑھوائی جا رہی ہے، ہر نماز میں پڑھوائی جا رہی ہے، تو وہ در حقیقت ان 2 عظیم صفات کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کا مقصد ہے کہ یہ بیٹھ جائیں ان کے دل میں، شکر اور دعا. جو نعمت حاصل ہے اس پر شکر، جو حاصل نہیں ہے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا. 2 ہی چیزیں ہیں انسان کے پاس، جو حاصل ہے وہ نعمت ہے، اور اندیشہ ہے کہ نکل نہ جائے تو دعا کرو. تو کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اور دوں گا اگر شکر کرتے رہے تو، اور لئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس لیے ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نعمت مجھے ملی ہوئی ہے. اور رات کو خاص طور پر سونے سے پہلے اگر سارا دن انسان جو کچھ اس کو کامیابی ملی ہیں یا اچھائیاں ملی ہیں یا جو اس کو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں ان کا تصور کر کر کے رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لے حمد کا، اور یہ وظیفہ کر لے کہ یا اللہ جو آئندہ دن آ رہا ہے وہ میرا خیر عافیت سے گزر جائے اور تمام نعمتوں کے ساتھ گزر جائے. یا جب صبح کو کر لے نماز فجر کے بعد سب سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح صبح شام جب تعلق قائم ہوگا تو انشاءاللہ دن جو گزرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں گزرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں گزرے گا. انسان کا حال یہ ہے، ہم انسان کا کیا، ہم سبھی اس میں مبتلا ہیں کہ اگر کبھی ذرا سی کہیں کوئی کسر رہ گئی تو اس کو لے بیٹھے اور اس کا دکھڑا بیان کرنا شروع کر دیا. عین اس وقت میں بھی جبکہ انسان کو کوئی تکلیف ہے، عین اس وقت میں بھی لاکھوں نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی، ان کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور دھیان بس وہ ایک ہے. ہماری ایک عزیزہ ہیں، تو وہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ بوڑھی ہو گئی تھی، تو دانت وانت بہت جھڑ رہے تھے، نکل رہے تھے. تو ایک مرتبہ والد صاحب کے پاس آئی تو کہنے لگی کہ ابا جی یہ جو ہے دانت بھی عجیب چیز ہے، آتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں، جاتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں. جب بچپن میں نکلتے ہیں دانت اس وقت میں کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اور جاتے ہوئے بھی کبھی ایک داڑھ ہل رہی ہے، کبھی دوسری ہل رہی ہے، کبھی یہ نکلواؤ کبھی وہ نکلواؤ، تو آتے جاتے دونوں میں تکلیف دیتے ہیں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا خدا کی بندی، تجھے صرف یہ 2 ہی باتیں یاد رہیں دانتوں کی کہ آتے ہوئے بھی ان سے تکلیف ہوئی تھی اور جاتے ہوئے بھی ہو رہی ہے، اور یہ جو 50-60 سال تک اس سے منو کھانا چبایا ہے، سمجھا، منو ٹرنو کھانا چبا گیا اس کے ذریعے، وہ یاد نہیں رہا، اور بس اوپر کی شروع کی بات یاد رہ گئی اور آخر کی بات یاد رہ گئی. تو یہ ہمارا یہ حال ہے کہ جو ذرا سی کہیں
کوئی تکلیف ہو جائے وہ اس کو لے بیٹھے، اور جو اسی وقت میں کما تو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں. ارے آنکھ دی بھی ہے تمہیں کان دیے ہوئے ہیں، تو تمہاری بصارت ٹھیک ہے، تمہاری سماعت ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ چل رہے ہیں، تمہارے پاؤں چل رہے ہیں. ان کو تو دیکھو، ایک بیماری ہے تو بے شک. پہلے بھی میں نے سنایا تھا، حضرت ایک بزرگ تھے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب کے بڑے شفیق استاد تھے. تو ان کو بخار ہو گیا ایک مرتبہ، تیز بخار. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے گئے، تو پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، میرا دل صحیح کام کر رہا ہے، میری کان صحیح کام کر رہے ہیں، میرا جتنی جو صحت کی باتیں تھیں وہ پہلے اس پر شکر ادا کیا. پھر فرمایا البتہ بخار ہے کچھ دن سے، تو دعا کر دو اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دے. تو جب انسان شکر گزار بندہ بنتا ہے، کان عبدن شکور، انہ کان عبدن شکورا، کہ وہ شکر گزار بندہ، تو اس کی نگاہ نعمتوں پر زیادہ جاتی ہے اور تکلیفوں پر اس کے بقدر، جتنی تکلیف ہے اسی حد تک. لیکن یہ نہیں کہ بس ہر وقت دکھڑے ہی لیے بیٹھا رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعائیں اس کام کے لیے سکھائی ہیں قرآن کریم میں، جو ہم نے پڑھی ہیں پہلے، کہ تاکہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی عادت پڑے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم اتنے تو بن جاؤ جیسے ایک بچہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے. بچے کو، چھوٹا بچہ اگر اس کو وہ گھر سے نکلا ہوا ہے، کسی نے اس کو چھیڑ دیا، کوئی تکلیف پہنچا دی، تو وہیں سے پکارے گا اماں امی کو آواز دے گا، حالانکہ جانتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، لیکن پکارتا انہیں کو ہے. تو کم از کم اپنے اللہ سے ہم اتنا تعلق تو قائم کر لیں کہ جب کوئی ستائے یا کوئی تکلیف ہو تو بے ساختہ ہماری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کا داعیہ پیدا ہو، اس کی مشق ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ ساری دعائیں، مناجات مقبول جو ہے وہ میں نے اس میں قرآنی دعائیں تھیں وہ ایک ایک کر کے عرض کی ہیں. اب آگے بھی دعاؤں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اور اگر آپ غور کرو ایک ایک دعا پر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات پیغمبر کے سوا کوئی نہیں مانگ سکتا جس طرح انہوں نے مانگی. اس لیے اب سارے وہ جو سلسلہ ہے آگے مناجات مقبول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا، وہ ہے کافی لمبا. تو اس میں سے میں کچھ منتخب کر کے تھوڑا سا عرض کروں گا انشاءاللہ، تاکہ سمجھ میں آئے کہ حضرت کس طرح مانگ رہے ہیں. دعا کرنا بھی ایک جو ہر ایک کو نہیں آتا نا، تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، دعائیں مانگی، ایک دعا کا میں ذکر کرتا ہوں، اللہ نے توفیق دی تو پھر آگے مزید. یہ ایک دعا ایسی ہے کہ جس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمع ہوتے تھے تو جب بات چیت ہو رہی ہے، اور عام طور سے صحابہ کرام کی باتیں جو ہوتی تھیں وہ دین سے متعلق زیادہ ہوتی تھی، لیکن جو بھی ہو، تو آخر میں چلنے سے پہلے 3 چیزیں منقول ہیں صحابہ کرام سے، کہ بعض اوقات ایک دعا، بعض اوقات دوسری دعا، بعض اوقات تیسری دعا. ایک تو یہ منقول ہے، اور یہ بظاہر راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کہ جب آدمی کسی مجلس سے اٹھے یا مجلس ختم کرے تو ان الفاظ پر ختم کر رہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور اس کو حدیث میں کفارہ مجلس قرار دیا گیا. مجلس کا کفارہ یعنی مجلس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، ہم سے بات چیت میں کوئی غفلت طاری ہو گئی ہے، تو کوئی غلطی بھی سرزد ہو گئی ہے، تو اس کا کفارہ ہے یہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ آیتیں ہیں قرآن کریم کی. ایک تو یہ منقول ہے. ایک منقول ہے کہ بعض صحابہ کرام جب مجلس ختم کرتے تھے تو
سورہ عصر پڑھا کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ پڑھا کرتے تھے. اور تیسرا یہ منقول ہے کہ یہ ایک دعا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگی، وہ دعا کیا کرتے تھے. اس کے الفاظ یہ ہیں